اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں جاری ہے اور آج ہی ہمارا اس سلسلے کا 20واں درس ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ خداوند متعال نے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے سوء ظن سے۔ سوء ظن یعنی بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، اس سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ سوء ظن جڑ ہے بہت ساری بیماریوں کی، اور اگر کسی بھی معاشرے کے اندر اس قسم کی بیماری پائی جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہ سوء ظن سے پرہیز کیا جائے اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور اچھے خیالات کا انسان کو مالک ہونا چاہیے۔ یہ خود بدگمانی جو ہے یہ خود انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خود معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا۔ آج جو آیت نے بات کی ہے، فرمایا ولا تجسسوا، آپ جو ہیں ایک دوسرے کی کھوج میں نہ رہیں۔ تجسس جو ہے اسے بھی شریعت نے اس پہ پابندی لگائی کہ تجسس یہ ہے کہ آپ جو ہیں کسی صاحب کو پتہ نہیں ہے، اس کی بغیر اجازت کے، اسے بغیر بتائے اس کے عیوب تلاش کرنا، یہ تجسس ہے۔ اور پھر لازم بات ہے کہ جب آدمی کو پتہ چل جاتے ہیں تو شیطان بھی وسوسہ کرتا ہے، بھی وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اس سے جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ تجسس نہ کریں، دوسروں کے عیوب کی طرف نگاہ نہ کریں، یہ عیب ہے۔ اپنے عیوب تلاش کرنا بہت اچھی بات ہے تاکہ انسان ان کو رفع کرے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے موبائل اٹھا لیا کسی کا، اب آپ
جو ہے تصاویر دیکھ رہے ہیں یا دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے موبائل پہ، اس قسم کے مسائل، یا اور یہ کہ یہ بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہے کسی سے، ان کے گھر کے مسائل جستجو کرتا ہے انسان کہ دیکھیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بہن بھائیوں کے کیا مسائل چل رہے ہیں، ان کے خاندانی مسائل کیا چل رہے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے جو معاشروں کے اندر جو ہیں وہ رائج ہیں۔ خدا نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کے جو ہیں وہ عیب سے جو ہیں وہ واقف ہوں اور جستجو کریں اس کے بارے میں، یہ تجسس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ پیش خیمہ ہوتا ہے بہت ساری برائیوں کا۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی پتہ چل سکتی ہیں آپ کو کہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا ان کا جاننا، اور آپ اس آدمی سے اور اس سے نفرت کرنے لگے، یا یہ کہ وہ اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ یہ والا کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپسی تعلقات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ جب بھی آپسی تعلقات بگڑیں گے تو مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کہ ہمیشہ اسلام نے جہاں پہ بھی توجہ دلائی ہے لوگوں کی، آپسی تعلقات پہ دلائی ہے۔ یہ آپسی تعلقات جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، یہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ آپسی تعلقات جب بھی بگڑیں گے تو خراب ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم اشارے کر رہے ہیں، جہاں پہ انسان کے فردی مسائل ہیں وہاں پہ اجتماعی مسائل ہیں، اور اجتماعی مسائل یہ ہیں کہ آپسی تعلقات کا بگڑ جانا۔ اتنی زیادہ تاکید ہے اسلام کی آپسی تعلقات کے اوپر کہ آپس کے تعلقات آپ کے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ آپسی تعلقات کے بگڑنے کی وجہ سے، بہت ساری نفرتیں ہمارے درمیان کہ ہم اپنے عزیزوں سے نہیں ملتے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے، معاشرے میں بہت سارے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ پھر دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے اندر نفوذ کر سکے اور ہم پہ جو ہے وہ مسلط ہو سکے۔ لہٰذا یہ ہے کہ منع کیا ہے کہ آپسی تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ ان تمام راہوں کو بند کر دیا، ان تمام راستوں کو بند کیا ہے اسلام نے کہ جس سے آپسی تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوء ظن تھا اور ایک یہ تجسس ہے کہ اس کو منع کیا ہے کہ آپ کو تجسس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل میں برائی کو تو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس برائی کی جڑ کیا ہے۔ اگر ہم جڑ کو ختم کر دیں تو پھر جو ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک مشکل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جڑ کو ختم نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں یزید کے مردہ باد ہونے کی، ہم یزید کو مارنا چاہتے ہیں۔ یزید کو مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یزید تو مر گیا، یزیدیت کو مارنا ہے۔ اگر ہم یزیدیت کو مار دیں گے، یزیدیت کیونکہ بیج ہے یزید کا، اگر یہ بیج باقی رہے گا تو ایک یزید کو مار دیں گے آپ، ہزاروں یزید پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے بیج کو ختم نہیں کیا، اس جڑ کو ختم نہیں کیا آپ نے، ہزاروں شاخیں نکلیں گی دوبارہ۔ امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی کربلا میں، وہ محض صرف ایک یزید سے نہیں تھی کہ جو بیٹا ہے معاویہ کا، آپ کی جنگ جو ہے یزیدیت سے تھی۔ اسی لیے آپ نے ولید کے دربار میں گفتگو تفصیلی کی ہے، وَمِثْلِي لَا يُبَايُ مِثْلِ، یعنی جس میں یزیدیت پائی جاتی ہو، حسین کی جنگ اس سے ہے، وہ چاہے کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں در حقیقت جو ہے وہ یزیدیت کو ختم کرنا ہے۔ ہم یزید کو تلاش کرتے ہیں اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ یزید کہیں نہیں ملا۔ یزید کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید کوئی شخص نہیں ہے، یزید وہ ہے جس میں یزیدیت پائی جاتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں یزیدیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، ان راستوں کو بند کریں جہاں سے یزیدیت داخل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان راستوں کو بند کر دیا تو پھر کسی بھی زمانے میں یزید پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ راستے بلاک کر دیے، اور اگر وہ راستہ بلاک نہیں کیا تو پھر آپ کو ہر دور میں ضرورت پڑے گی کہ ایک یزید کو ماریں، پھر دوسرے یزید کو ماریں، پھر تیسرے یزید کو ماریں، پھر آپ ہمیشہ یزید سے لڑتے رہیں گے۔
لہٰذا جو ہے ان راستوں کو بند کرے۔ قرآن نے جو گفتگو کی ہے وہ راستوں کو بند کیا۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپسی تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے، آپسی تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں پہ اتنی تاکید کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اعتصام کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ اللہ کی رسی کو ہم نے بھی پکڑا ہوا ہے بالفرض، اسی لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ نہیں کہ میں زبان سے کہوں صرف کہ میں اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ امام ہے، یہ ہے ساتھ ہونا۔ میں امام علی کو پہلا مانتا ہوں، امام حسن کو دوسرا امام مانتا ہوں، یعنی یہ ساتھ ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ معیت اور ساتھ ہونا جو ہے وہ فکر کے اعتبار سے، نظریوں کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ہم فکری ہونی چاہیے، ہم کردار ہونا چاہیے، ہم کلام ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم امام کے دور میں ہوں یا امام کے دور میں نہ ہوں، پھر ہم اس سے فرق نہیں پڑتا ہم امام کی بزم میں ہوں یا ہم امام کی بزم میں نہ ہوں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ امام کے ساتھ ہیں، آپ امام جہاں بھی ہوں، جس دور میں بھی ہوں، جس جگہ میں بھی ہوں، وہ پردے کے باہر ہوں یا پردے کے اندر ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پردہ غیبت میں ہو یا وہ ظاہر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ہم کردار میں امام کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے، ہماری سوچ وہ نہیں ہے، ہماری حرکت وہ نہیں ہے، ہماری عبادت وہ نہیں ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں ہیں، تو پھر امام ہوں بھی دور کے اندر تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا امام کے دور میں بہت سارے لوگ تھے، ساتھ تھے، لیکن رقاب امام میں شامل نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ ساتھ ہونے کے باوجود بھی امام کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ کردار ان کا امام سے نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اس کی چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان راستوں کو بند کریں کہ جہاں سے بیماریاں اور برائیاں داخل ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں گا تو میری نگاہ پڑے گی، تو آپ کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ؟ اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ بازاروں میں نہ جائیں، کام کریں واپس پلٹیں، کوشش کریں کہ نہ جانا ہو آپ کا بازار میں۔ لیکن اگر جانا بھی پڑ گیا تو جلدی کریں، واپس آئیں، کام کریں، وہاں پہ ٹھہرے نہیں، کیونکہ بازار شیاطین کا گھر ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتی ہیں، بے حجاب بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی نگاہ پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ احتیاط کریں، آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، یعنی ان راستوں کو بند کریں جہاں سے برائی داخل ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اس وادی میں گیا ہی نہیں تو نگاہ پڑی نہیں تو تصویر کیا کھینچے گی؟ کیونکہ آپ کی جو آنکھ ہے تصویر کھینچ لیتی ہے فوری طور پہ، پھر آپ سوچیں گے کیا؟ کیونکہ آپ تو گئے نہیں وہاں پہ، یعنی آپ نے اس راستے کو بلاک کر دیا۔ چوک پہ بیٹھنے کو منع کیا آپ کو کہ چوراہوں پہ نہ بیٹھے، ناراض ہوتے تھے امام کہ ہم تو دیکھ نہیں رہے۔ آپ کو دیکھنا نہیں ہے، آپ واقعی بہت شریف آدمی ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، نگاہ تو پڑے گی۔ پھر دوسرے لوگ جو خواتین وہاں سے گزر رہی ہیں تو وہ ڈسٹرب تو ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چوراہوں کے اوپر، دوسروں کے لیے باعث زحمت ہے، آپ کی بھی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ جب نگاہ پڑتی ہے تو فوری طور پہ آپ کی جو آنکھیں وہ تصویر کھینچتی ہیں، اور پھر جو ہے امکان ہوتا ہے، وہ بیج آ گیا ہے جس سے پودا نکل سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ آپ کو یہ کام نہیں کرنے ہمیں کہ جی وہ چیز وہاں پہ موجود ہو جو نمو پا سکتی ہے، آپ ان کو کاٹ دیں، اس بیج کو ختم کریں۔ اسی لیے ائمہ نے کیوں کہا کہ چوراہوں پہ نہ بیٹھیں؟ اسی وجہ سے کیوں کہا بازاروں میں نہ جائیں؟ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے تو احتیاط کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کام آپ انجام دیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اسلام نے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی اور کہا کہ خبردار ولا تجسسوا، آپ تجسس نہ کریں، کھوج نہ لگائیں،
کہ پھر یہ پیش خیمہ ہو دوسرے مسائل کے لیے. اور پھر کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کریں، برائیاں نہ کریں پیچھے، یعنی کسی کی پشت پہ، یعنی کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں. ایحب، ہمیں ظاہری طور پہ بہت ساری چیزوں کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور دکھائی بھی نہیں دیتے، کیونکہ جب ہم یہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا. قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ دوست رکھتا ہے، اسے پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی گویا غیبت کرنا جو ہے در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی درندہ ہے یہ انسان. ایک تو بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرنا اس طرح سے ہے. گویا اگر مانوی انداز سے ایک تصویر کھینچ لی جائے اس آدمی کی جو غیبت کر رہا ہے تو وہ تصویر اس طرح سے آئے گی کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ایک درندے کی حالت میں. وہ تصویر اس کی درندگی کی ہے. جیسے قرآن نے ایک اور اسی طرح کی جو ہے وہ مثال پیش کی ہے رشوت کے سلسلے میں، کہ جو لوگ رشوت کھاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ لذت ملتی ہے لوگوں کو رشوت لے کے، کیونکہ زیادہ پیسہ آتا ہے، زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن در حقیقت قرآن نے جو تصویر کھینچی ہے اس کی مادی دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ گویا ایسے جیسے جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا ہے، یہ جو شکم ہے اس کا وہ جہنم ہے اور اس میں جو ہے آگ کو بھرا جا رہا ہے. یہ اپنے لیے گویا جہنم کو خود آمادہ کر رہا ہے جس کی ابھی خبر اس کو نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ ان تمام چیزوں کو منفکر ہے تو منہ ہو، اور اگر وہ تمہیں چیز دکھا دی جائے اور اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ ایسا ہے تو یقیناً تم کراہت محسوس کرو گے، تم نے چیزوں کو اصل میں درک نہیں کیا. جیسے مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہاں کیا خبر ہے تو شاید انسان غفلت سے بیدار ہو جائے گا. تم نے اصل میں درک نہیں کیا اس دنیا کو کہ وہ دنیا ہے کیا، جہنم کی آگ اصل میں ہے کیا، جنت ہے اصل میں کیا. ورنہ ایک لہجے کے لیے بھی انسان جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وقت کو نہ گزارے بلکہ اپنے آپ کو سنوارے، وقت گزارنے میں نہ لگائے بلکہ اپنے وقت کو سنوارنے میں وقت کو جو ہے وہ لگانا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اور تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توباؤں کا قبول کرنے والا ہے. تو غیبت جو ہے اس پہ پابندی لگائی گئی. جہاں تجسس کو منع کیا، جہاں سوء ظن اور بدگمانی کو منع کیا، وہاں غیبت کرنے کو بھی جو ہے وہ اسلام نے منع کیا. اور غیبت یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے اس طرح سے اس کی برائی کرے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا لگے، تو یہ ہے غیبت. اور اس کی جو ہے بتایا ہے کہ کس طرح سے اسلام نے اس کو جو ہے وہ منع کیا ہے، اور یہ کتنا ایک کری قسم کا جو ہے وہ فعل ہے، برا قسم کا فعل ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے، چھٹے امام نے امام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص غیبت کرنے والا اگر یہ توبہ نہ کرے اپنی غیبت سے تو یہ وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یعنی اس کا عذاب اتنا سخت ہے. اب آپ گناہوں کو تصور کرتے چلے جائیں کہ گناہ کتنے زیادہ انسان کرتا ہے، کس قسم کے گناہ ہیں. لیکن امام نے غیبت کے لیے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ یہی شخص ہے جو غیبت کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ
اگر یہ توبہ کر لے تو پھر یہ وہ سب سے آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ غیبت کو منع کیا کرتے تھے، اور اتنی شدت اس سلسلے میں جو ہے آپ نے تاکید کی ہے کہ غیبت سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جہاں پہ ہمیں غیبت کی اجازت دی جاتی ہے وہاں ہم غیبت نہیں کرتے، وہاں ہم بہت زیادہ متقی بنتے ہیں، وہاں ہم بہت زیادہ پرہیزگار بننے لگتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمیں اسلام روکتا ہے تو ہم اسلام سے آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں، اور جہاں ہمیں اسلام منع کرتا ہے تو وہاں ہم جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمیں منع کرتا ہے تو کر کے دکھاتے ہیں، ہمیں تاکید کرتا ہے تو پھر ہم نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عام جگہوں پہ جو ہے وہ منع کیا اسلام نے کہ غیبت نہ کریں، تو وہاں پہ جو ہے ہم توجہ بھی نہیں دیتے اس کی طرف، اور ہم جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ غیبت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ جو ہے اس مقام کے اوپر جو ہے وہ غیبت کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی ہے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ جو ہے بالفرض کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا شریک بنانا چاہتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیے وہ کیسا آدمی، میں اس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میں اس کی برائی بتا دوں گا تو یہ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، تو یہ برائی ہوگی اور یہ غیبت ہوگی اور یہ گناہ ہے، اور میں غیبت نہیں کرتا۔ نہیں، یہاں غیبت نہیں، بلکہ آپ کو بتانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس آدمی کے ساتھ کاروبار کرنے سے پرہیز کرے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ آدمی صحیح نہیں۔ اسی طرح سے کوئی مثال کے طور پہ اپنی صاحبزادی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے کسی سے، تو آپ بتائیں، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس شخص کے بارے میں، لازمی آتا ہے اپنا بیٹی کل سرمایہ ہے انسان کا، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتا ہے، تو جو برائی ہیں آپ اس کو بتائیں۔ اس کو بتانے کو کہا ہے، پورے محلے کو بتانے کو نہیں کہا۔ اسے بتائیں جو پوچھ رہا ہے، جسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بتانا کسے ہے، تو آپ جو ہیں بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں یا ان سے شادی نہ کریں، ان کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہاں پہ غیبت شمار نہیں ہوتی، بتانا چاہیے، بلکہ یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، آپ گواہ تھے اس کے، اب آپ یہاں پہ گواہی کو چھپا رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس کو، اب آپ یہاں گواہی نہیں دیتے، اب آپ کو غیبت یاد آ جاتی ہے کہ کہیں میں بتاؤں کہ ہاں وہ اس قسم کا آدمی ہے اور میں نے دیکھا ہے، تو کہیں غیبت نہ ہو جائے، اور وہ ہے نہیں یہاں پہ، تو لہٰذا میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے حقائق کو کھولنے کی ضرورت ہے، واضح۔ لیکن وہی جو ہم نے بات کی ہے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کس کے سامنے بتانا ہے، نہیں ہے کہ محلے میں ہم گن گاتے پھریں کہ کیونکہ اب تو غیبت نہیں ہے، نہیں، بلکہ جہاں پہ جو ہے ہمیں گواہی کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ یہ کہ کلیئر کریں کہ مسئلہ ہوا کیا، نہیں تو وہ جو مظلوم ہے وہ تو مارا جائے۔ تو ظلم کو دفع کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ظالم کی برائی کرنا جو ہے اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ غیبت شمار نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ جو ہے ان موارد کو جاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بہت سارے اسلام کے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پہ عمل کریں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ اسلام ہے بھی یا نہیں، یہ کفر ہے، اور ہم اسے اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان موارد کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے، غلط بات کرتا ہے، لوگوں میں غلط عقیدے پھیلا رہا ہے، آپ ان کی تعریفیں ہی کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہرحال ہمارا کیا تعلق ان سے، ہمارے ذاتی مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہمارے ان کے ذاتی نظریات ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ پرہیز کر رہے ہیں کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، نہیں، آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے، یا جن افراد کو بھی، کہ یہ اس قسم کے اعتقاد رکھتے ہیں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ ان سے دور ہوں اور وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ غلط افکار رکھنے والے علماء ہوں، علامہ ہوں، ذاکر ہوں، جو بھی ہوں، افراد ہوں، لوگوں کو آگاہ کرنا جو ہے ان سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ غیبت نہ کریں، یہ غیبت مومن کی ہے۔ جو بے حیا لوگ ہوں، گناہ کرتے ہوں کھلم کھلا، جو فاسق ہوں، ان کی غیبت نہیں۔ فاسق لوگ اور جو بے حیا قسم کے لوگ ہوں، جنہیں کسی کی عزت کا خیال نہ ہو، جنہیں دین کی عزت کا خیال نہ ہو، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ غیبت جو ہے وہ بادب دینی کی ہے، جو خود پابند ہوں بہت ساری چیزوں کی۔ تو لہٰذا یہ کہ اسی طرح کے جو ہیں وہ موارد ہیں کہ جن پہ جو ہے غیبت ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ وہ اس قسم سے مسائل سے آگاہ ہوں، اور پھر جو ہے جو حق اور باطل ہے وہ اس کو جدا کیا جا سکے۔ اگر غیبت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ غیبت اگر ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ آدمی جس کی غیبت ہوئی ہے وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے۔ اگر وہ انتقال ہو گیا ہے تو پھر آپ توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ میں نے فلاں صاحب کی غیبت کی تھی، لہٰذا یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز، اور اب ان صاحب کی جو ہے آپ اچھائیوں کو بیان کریں لوگوں کے درمیان، اور توبہ کریں خدا سے، اور ان کے لیے بہت سارے ہدیے بھیجیں، صدقہ دے سکتے ہیں آپ، کوئی نماز ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہوں اور وہ محفوظ ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں سے امکان ہے کہ جب آپ قیامت میں پہنچیں ان کا جو حق ہے وہ آپ سے معاف کر دیا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ زندہ ہے تو پھر اس کی صورتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ صاحب موجود ہے، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ میں نے آپ کی یہ برائی کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ اچھا نہیں لگے گا، آپ کی زبان نہیں پڑ رہی، آپ جائیں، آپ کے تعلقات ان سے اس قسم کے ہیں تو برا مان سکتے ہیں ہم۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں پھر آپ انہیں نہ بتائیں، بلکہ آپ یہ معاملہ جو ہے اللہ کے اور اپنے درمیان رکھیں، اور پھر ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، توبہ کریں، آئندہ آپ ان کی غیبت نہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر ان کی جو ہے خوبیاں لوگوں کے اندر بیان کریں، ان کی طرف سے وہی جو ابھی ہم نے بتایا صدقے دیں، یہ کریں وہ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ 23 کی شب تھی، 21 کی شب ہے، شب احیا ہے، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، شب عید ہے، یہ جو ایام ہیں بہت ہی خوبصورت ایام ہیں، یہ اچھے موقع ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ جو ہے پیغام لکھ دیں کہ بھائی جو ہے وہ ہمیں معاف کیجیے گا، آپ کے سلسلے میں جو ہے وہ ہم سے کوتاہی ہو گئی اور یہ غیبت آپ کی ہو گئی تھی، تو وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو توبہ کا ایک مسئلہ ہے، توبہ کرنے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، توبہ کے اپنے خاص شرائط ہیں، وہ قبول ہو یا نہ قبول ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر اس نے آپ کو معاف کر دیا تو مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا، یعنی پھر جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جو صاحب ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ جو ہے اس کے جو عذاب ہے بہت ہی زیادہ شدید ہے۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ اسلام نے بہت زیادہ سخت رکھی ہے غیبت کرنے کی، اور یہ غیبت بھی جو ہے وہ انہی معاملات میں سے ہے جو آپسی تعلقات کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر خراب کرتے ہیں۔ یہ ابھی جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے، یہ سائنسی اعتبار سے نہیں کر رہے، اس کے سائنسی اپنے جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں،
اس کے سائنسی بھی اپنے اثرات ہیں. ابھی ہم نے کسی بھی چیز کی طرف جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے بات نہیں کی کہ جب آپ سوء ظن کرتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں تو آپ کے جسم سے کیا ریزز ہیں جو نکلتی ہیں اور اس سے ٹکراتی ہیں, اور جب آپ کے جسم سے ریزز نکلتی ہیں اور اس سے ٹکراتی ہیں, اس کے جسم سے وہ کون سی ریزز ہیں جو برآمد ہوتی ہیں, باہر آتی ہیں, اور معاشرے میں تعلقات اور بہت ساری چیزیں جو آلودگیوں کو پیدا کرتی ہیں. تو جو کہ خود آپ کے جسم سے, خود اس کے جسم سے, اسی طرح غیبت, اسی طرح سے یہ ساری چیزیں, یعنی جہاں ان کے تعلقات مانوی ہیں وہاں سائنسی اعتبار سے بھی جو ہیں وہ جو ہیں ان کے اپنے اثرات ہیں. جیسے ہم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں, سائنس بھی اب تو اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے, تو آپ کے جسم سے ایک ایسا نور برآمد ہوتا ہے کہ جو آلودگیوں کو معاشرے کی ختم کرنے کے لیے, توجہ کریں, بہت ہی زیادہ اثر انداز ہے. آپ نے باران رحمت دیکھی ہے, جب بارش نازل ہوتی ہے تو آلودگیاں کیسے بیٹھتی ہیں, گرد جو ہوتی ہے فضا میں, جو مانے ہوتی ہے آپ کے سانس لینے کے لیے, یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس آلودگی سے دمے کے مرض میں مبتلا ہو جائیں, سانس کے مرض میں مبتلا ہو جائیں, معاشرتی مسائل کھڑے ہو جائیں. تو پھر باران رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے تاکہ اس گرد کو بٹھایا جا سکے اور فضا کو جو ہے وہ شفاف کیا جائے. اچھا, درخت ہوتے ہیں, کتنے اونچے اونچے درخت ہیں, کہاں کا, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے تازہ آکسیجن کو فراہم کرتے ہیں. آکسیجن تازی آتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں. یعنی جو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لکڑی جل جاتی ہے تو کیا رہ جاتا ہے, کوئلہ. اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, جو لکڑی جل کے جو خاک رہ گئی ہے وہ تو آپ کو ضائع کرنی ہوتی ہے, یعنی گویا فضلہ ہے وہ اس کا. یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے گویا یہ تو استعمال شدہ گیس ہے. اصل گیس جو ہے وہ کیا ہے, وہ آکسیجن ہے جو تازہ مواد ہے آپ کو فراہم کرنا ہے, اور اس کو لے جا کے کہیں پہ کیا کرنا ہے, پھینکنا ہے اس کو, نہیں تو فضا میں جمع ہو جائے گی. یعنی یہ فضلہ جو اگر کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے تو پھر پتہ ہے انسان کے اوپر غلبہ پیدا ہو سکتا ہے, دیوانگی کی حد تک انسان جا سکتا ہے اگر فضا کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جمع ہو جائے. تو لہٰذا یہ کہ درختوں کو رکھا گیا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے, یعنی آپ کو اٹھانا ہی نہیں پڑتا یہ کچرا. عجیب ہے, یعنی خالق کائنات کا انتظام دیکھیں کہ یہ کچرا آپ کو اٹھانا نہیں پڑتا, وَإِلَّا یہ تو گویا کوڑا ہے, کچرا ہے, یہ آپ کو جمع بھی کرنا نہیں پڑتا. آپ دیکھتے ہیں جو آتا ہے کچرا لینے 100 روپے دینا کتنا بھاری ہوتا ہے اسے, کہ پورے مہینے میں اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی 150 روپے لوں گا, آپ وہ 150 روپے اسے نہیں دیتے کچرے اٹھانے کے, حالانکہ وہ کس قدر صفائی کرتا ہے, کچرا لے کے جا رہا ہے. اگر 2 دن نہ لے کے جائے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ 500 روپے دینے کے لیے تیار ہوں گے 2 دن کے. یہ کچرا کسی طرح سے جو بدبو پھیلے گی, جو عفونت پھیلے گی, جو جراثیم پھیلیں گے گھر کے اندر, وہ مسائل ہوتے ہیں. اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ غریب لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہمیں اسی طرح سے اس کام کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ درخت کرتے کیا ہے, یعنی یہ وہ مشینیں ہیں جو کچرا جو ہے یہاں سے فضا سے جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں. جب فضا کے اندر جو ہے ہم بہت سارے جو کام کرتے ہیں تو گرد بیٹھتی ہے نا, پتوں کے اوپر گرد بیٹھ جاتی ہے. اب اتنے اوپر درخت ہیں یہ وہ, ان کے اوپر گرد بیٹھ جاتی ہے. جب گرد بیٹھ جاتی ہے تو وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ جو اجسام ہوتے ہیں وہ کیسے کھینچے, اسی لیے کہ ان کے اوپر تو گرد بیٹھ گئی ہے. نہ وہ آکسیجن چھوڑ پا رہے ہیں نہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لے پا رہے ہیں. تو باران رحمت سمجھ میں آیا کہ باران رحمت کیا کرتی ہے؟ باران رحمت جو ہے وہ درختوں کو شفاف بناتی ہے, ان مشینریوں کو دھو دیتی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو دھوتے ہیں. تو یہ وہ مشینریاں لگی ہوئی ہیں, باران رحمت فوری طور پہ آمادہ ہوتی ہے, درختوں کو صاف کرتی ہے تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ آکسیجن کو جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے جو مشکل پیدا ہو رہی تھی آپ کو. اتنی سی چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اتنی سارے اس کے جو ہیں وہ یعنی اثرات ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, اور اتنا کائنات کے اندر ایک سسٹم موجود ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی برائی کرنے سے, چوک پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بازاروں میں فالتو وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ہر چیز کے جو ہیں وہ اثرات ہیں. آپ کے نماز پڑھنے سے کوئی کائنات میں اثر نہیں ہوتا, جنہوں نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں غبارہ جو پھلائیں, آپ کو ضروری نہیں کہ چھری سے اسے کاٹیں, چھری سے کاٹنے کی ضرورت نہیں, اسے پھاڑنے کے لیے چھری سے کاٹنے کی ضرورت ہے نہیں. ایک ہلکی سی سوئی چبھو دیں, بس ایک ہلکی سی سوئی چبھونے کے لیے
پورے غبارے کا جو ہے برباد ہونا جو ہے دھماکے کے لیے کافی ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ سوئی چبا رہا ہے اس مانوی فضا کے اندر کہ جو اس کو خراب کر دیتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے، ہر انسان کے جو اپنے اثرات ہیں، اس نے کیا کردار ادا کیا ہے اپنا اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کا۔ ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اسے سب مل کے بناتے ہیں۔ توجہ کی ایک امت جب بنتی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہے گیم دیکھے ہیں نا آپ نے، جو بچے کھیلتے ہیں تو تصویر جو ہے وہ ہر ایک بلاک کے لگنے سے بنتی ہے۔ اگر ایک بھی بلاک نکال دیں گے آپ تو ناک نہیں بنی، حالانکہ ایک ہی بلاک نہیں لگایا آپ نے تو آپ کو تصویر اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ باقی تو سب بن گئی، ناک تو بنی نہیں کیونکہ وہ ایک بلاک نہیں لگا، ایک آنکھ نہیں بنی تو آپ کو اچھی لگے گی وہ تصویر، حالانکہ ایک ہی بلاک تو نہیں لگایا۔ ایک ہی آدمی تو نماز نہیں پڑھتا، خود ایک ہی آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تو یہی ایک آدمی کا نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ سراغ کرنا ہے اس کے اندر، اس خوبصورت فضا کے اندر۔ آپ نے توجہ کی، وہ جو ہمارے یہاں اسے بہت اچھی طرح سے جو ہے سمجھایا گیا ہے کہ ایک مچھلی جو ہے پورے تالاب کو جو ہے وہ گندا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے ایک ووٹ سے آدمی ہار جاتا ہے، ایک ہی ووٹ سے آدمی جیت جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں ہی نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، اتنے تو پڑھتے تو ان کے پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، بھائی انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، آپ نے تو سوئی چپ ہوتی۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو آپ یہ والا کام انجام اور نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اسلام نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے جو معاشرے کو آلودہ کرتے ہیں اور معاشرے کو نابود کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ مزید آئندہ جو ہے ہم مزید آیات کے اوپر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ان مسائل پر گفتگو کریں گے جو قرآن کریم نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ آج کی گفتگو جو اس آیت کے ذیل میں جو ہے وہ ختم ہو۔